اسٹوری فار ایور میں خوش آمدید۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں مالا کا ایپیسوڈ 20 کا پارٹ 1۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حصہ 4، استنبول، باب 20۔ سرمئی بادل چاروں اطراف سے تیرتے ہوئے آسمان پر جمع ہو رہے تھے۔ عین اس کے سر کے اوپر وہ گردن اونچی اٹھائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ طویل سیڑھیوں کے وسط میں بیٹھی، گھٹنے ملائے، ان پہ جامنی فائل رکھے۔ مالا کی پشت پر زینے اونچے ہو کر مڑ جاتے تھے۔ ہر زینہ مختلف رنگ کا تھا، سرخ، زرد، فیروزی، نیلا۔ یہ بلد کی رنگ برنگی سیڑھیاں تھیں۔ یہ بلد کی مشہور رنگ برنگی سیڑھیاں تھیں۔ دو پتھریلی دیواروں کے درمیان بنی سیڑھیاں، اوپر تار سے رنگین لالٹینیں لٹک رہی تھیں۔ عموماً یہاں سیاحوں کا رش ہوتا تھا۔ آج بھی اوپر نیچے دائیں بائیں لوگ ان پر پوز کرتے تصاویر بنوا رہے تھے۔ البتہ بادلوں کے اکٹھا ہوتے ہی رش ماند ہو پڑا تھا۔ ماہر کے دن کی طویل داستان سننے کے لیے انہیں یہاں آنا پڑا تھا۔ وہ واپس آفس نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ آج کے دن کیف میں گوسپ اور افواہیں عروج پر تھیں۔ اس وقت وہ کافی لینے قریبی کیفے کی طرف گیا تھا، اور وہ زینوں کی رنگ دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے ان پر کتنے لوگوں کی تکلیفوں کا رنگ تھا۔ بلد کی رنگ برنگی عمارتوں کے درمیان واپس آ کے مالا کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اس جگہ کو بہت مس کیا تھا۔ مانا کے ماہر بے کے اپارٹمنٹ بلند بلڈنگ میں دنیا کی ہر سہولت میسر تھی، اور وہ شہر کا ایک بہت پوش علاقہ تھا جہاں امیر اور سفارتی اہلکار بستے تھے۔ لیکن بلد کی پتھریلی گلیوں، رنگین عمارتوں اور پر رونق کیفے زمین عام زندگی کے لیے خوشبو قہقہے کے درمیان سے کہیں اٹھتی تھی، اور اس خوشبو جیسا کچھ نہ تھا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں یہ فائل رکھ لوں گی؟ وہ نیچے گلی کے سمت سے آتا دکھائی دیا، یوں کہ ہاتھ میں 2 ڈسپوزل کپ تھے۔ تو مالا کی خفگی واپس آ گئی۔ تم نے سنا نہیں جو میں نے بتایا کہ سوزی بیکری کے ساتھ کیا کرنے جا رہی ہے؟ ایک گرم کپ مالا کو تھمایا اور دوسرا لے کر زینے پر دوسری طرف آ بیٹھا۔ وہ دونوں ایک ہی زینے پر مخالف دیواروں سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ درمیان میں 7-8 فٹ کا رنگین فاصلہ تھا۔ سوزین کچھ غلط کرنے جا رہی تھی، مگر تم نے بھی ٹھیک نہیں کیا۔ تم اپنے بھائی کو کھو دو گے ماہر۔ میں اسے پہلے ہی کھو چکا ہوں۔ وہ بچا رہا ہوں جو بچا سکتا ہوں۔ اوپر سے جیسے خدوخال کے سیاح تیز قدموں سے اترتے نیچے آئے اور ان کے درمیان خلا کو کاٹتے ہوئے گزر گئے۔ تم کسی دوسرے طریقے سے بھی بیکری کو بچا سکتے تھے۔ وہ تمہارے ہی نام تھی، مجھے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب بیربل میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ مالا اپنی آواز سے جھلکتی پریشانی چھپا نہیں سکی۔ ہر بات میں میرا کوئی چھپا ہوا ایجنڈا نہیں ہوتا مالا۔ میں تمہیں واقعی یہ بیکری دینا چاہتا تھا۔ یہ تمہارا خواب تھا، اور میری وجہ سے، تمہاری وجہ سے میری بیکری کا خواب چکنا چور ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ والی جسٹیفیکیشن مجھے مت دو۔ تمہیں معلوم ہے یہ بات میں نہیں مانوں گی۔ پھر گرم کپ ہونٹوں پر لگایا۔ تازہ کافی، چینی اور دودھ کا مناسب توازن، بلد کی رنگین خوشبو اور بارش سے پہلے کا موسم۔ اس کی خفگی جیسے خود بخود ہلکی ہونے لگی۔ اگر تم یہ رکھ لو گی تو مجھے خوشی ہوگی، ماہر نے کہنے کے بعد گھونٹ بھرا۔ مسکراہٹ سمٹی، ماتھے پر لکیریں ابھری۔ اب یہ مت کہنا کہ کافی تمہیں پسند نہیں آئی۔ اس نے کچھ بولنے سے پہلے ہی
اس کو ٹوک دیا۔ ایک تو اس کے کافی اسنوب والے تاثرات وہ الفاظ میں ڈھلنے سے پہلے ہی پہچان جاتی تھی۔ ماہر فرید اس وقت کشمالہ کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اس کے بدبخت اس کافی کی شان میں بہت کچھ کہنے سے خود کو روک دیا۔ بینز اچھی کوالٹی کے نہیں تھے، نہ ہی ان کا روسٹ اس کے معیار کے مطابق تھا۔ وہ متوقع بارش کے باعث زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے اس کیفے سے سمجھوتہ کر لیا، لیکن آئندہ یہاں سے کافی نہیں لے گا۔ اس نے ذہن میں اس کیفے کو ان تمام کیفے کی زیریں لسٹ میں ڈال دیا جنہیں وہ کینسل کرتا آیا تھا۔ تم نے بیربل کو بتایا اس بارے میں؟ ابھی نہیں۔ وہ گردن اٹھائے لالٹین دیکھ رہا تھا جو اسے جھولتے لگے تھے۔ ماہر نے سرمئی کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے۔ وہ زیادہ دیر یہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ مجھے ایک ویلن سمجھے گا۔ میں نے پہلے اس کا اپارٹمنٹ پہ قبضہ کر لیا، پھر اس کی بیکری پہ۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے؟ تم سوزی کے بکس میں بھول رہے ہو کہ وہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے جو اس عمل سے ہرٹ ہوگا۔ اب تو یہ ہو گیا جو ہونا تھا۔ اس نے مسکرانے کے بعد کندھے اچکائے۔ مالا آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ یعنی تم سوزی کے ارادے کو ناکام کرنے کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہو؟ تو اب ہر جگہ یہی کہو گے نا کہ بیکری تو میں نے مالا کو دے دی ہے۔ بالکل۔ وہ ڈٹائی سے مسکرایا۔ کب اب زینے پر رکھ کر اٹھ گیا تھا۔ اوکے۔ وہ کچھ دیر بعد سوچ کے بولی۔ اوکے کیا؟ میں بیکری کو رکھنے پر تیار ہوں۔ اب کے ماہر نے غور سے اسے دیکھا۔ واقعی؟ اگر میں نے نہ رکھی تو تم یہ کسی اور کو بیچ دو گے۔ بیربل کے سامنے بری میں بن چکی ہوں، اس لیے ٹھیک ہے میں جب تک یہاں ہوں اس بیکری کا خیال رکھوں گی جیسے اسے اون کرتی ہوں۔ کچھ تھا جو ماہر کے دل میں چبھ گیا تھا۔ جب تک تم یہاں ہو؟ ہاں، ہماری ڈیل ہوئی تھی نا 2 ماہ کی۔ مالا نے کلائی پر بندھی اسمارٹ واچ دیکھی۔ وہ 2 ماہ مکمل ہونے میں چند دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ رکی اور اضافہ کیا، بدر کو لے کر، جیسے وہ ماہر سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ تب تک اسے بدر مل جائے گا۔ آسمان پر بادل زور سے گرجے، لیکن ماہر نے گردن اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا۔ حقیقت اسے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ تم کیا واقعی چلی جاؤ گی؟ ظاہر ہے ماہر، یہی طے ہوا تھا۔ میں جانے سے پہلے بیکری تمہیں واپس کر دوں گی۔ یہ فائل تم رکھ لو۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مالا نے کھڑے ہوتے ہوئے فائل اس کی جانب بڑھائی۔ وہ اپنا کپ اٹھائے دھیرے سے اٹھا اور دوسری طرف فائل تھام لی۔ ایک دم ہی بلد کی سیڑھیاں اور تمام عمارتیں بے رنگ ہو گئی تھیں، سیاہ، سفید، سرمئی، پھیکی، اس کے اپارٹمنٹ کی جیسی۔ مالا کے پودوں کے آنے سے پہلے والی کیف کی عمارت کے جیسی۔ یہ طے تھا کہ وہ چلی جائے گی، اور یہ بھی طے تھا کہ وہ اپنی زندگی میں مزید پیچیدگی بنا دے گا۔ جب سب طے تھا تو حیرت کس بات کی تھی؟ ملال کیسا؟ تمہیں یاد ہے نا تم نے قرمزی عمارت کے لیے آرٹ ورک بنانا تھا؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ زینے اتار رہے تھے، اور وہ ہر اس وجہ کو یاد کر رہا تھا جس سے وہ اسے شہر میں روک سکے۔ میں اس کا یہ کام کر رہی ہوں، مجھے دکھائی نہیں دے رہا؟ آرٹسٹ اگر خاموش میں بیٹھا ہے تب بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ رائٹر کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ بے ساختہ ہنس دی تھی۔ ماہر نے گلی میں قدم رکھے تھے، ٹریش کین میں اپنا بھرا ہوا کپ خاموشی سے گرا دیا۔ ٹریش کین کے دہانے پر 2 بلیاں بیٹھی تھیں، انہیں دیکھ کر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ رائٹر سے یاد آیا، زیاد ملا تھا آج مجھے۔
کشمالہ چوک کے اس کی طرف گھومی۔ زیاد، کیوں؟ کہاں؟ خطرے کی گھنٹی دور کہیں بجنے لگی تھی۔ وہ میرا تعاقب کر رہا تھا، ایک جگہ ملا تھا، آخر سامنے آیا اور اس نے مجھے وہ دھمکی دی جو اس نے کئی سال پہلے مجھے دی تھی، مجھے قتل کرنے کی دھمکی۔ وہ زخمی سا مسکرایا تھا، اس کی مسکراہٹ میں بے پرواہی بھی تھی، مگر وہ اس دن مجھے ملا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بدل گیا ہے۔ زیاد، نہیں بدلے گا کشمالہ نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ وہ رو رہا تھا، مجھے لگا وہ واقعی شاید کوئی ایک امید۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیا تمہیں یقین نہیں آیا؟ ماہر نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ نہیں، آف کورس مجھے تمہارا یقین ہے، میں بس حیران ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم زیاد کو جاننے کے باوجود اس کی ایول پن کی انتہا پہ یقین نہیں کرتی۔ تمہیں لگتا ہے وہ ایک حد سے آگے نہیں بڑھے گا، لیکن یاد رکھنا وہ ہمیشہ تمہیں غلط ثابت کرے گا۔ فی الحال تو تم غلط ثابت ہوئے۔ عالیان کے معاملے میں پہلے تم اس کی موجودگی سے انکاری تھے اور اب تم اس پہ فوکس نہیں کر رہے۔ ماہر کی بات اسے زور سے لگی تھی۔ زیاد کی حد کیا ہو سکتی تھی؟ مالک فرید اسے باور کرا چکے تھے، اس لیے موضوع بدل دیا۔ تم نے عالیان کی ماں کو اس کے بارے میں کیوں بتایا؟ دونوں گلی میں آگے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے اور اوپر بادلوں کا رنگ گہرا ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے ستا رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اسے ستایا جائے۔ اور وہ تمہیں کس طرح ستا رہا تھا؟ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، وہ میرا راز نہیں تھا، نہ میں اسے بنا تصدیق کے کسی کو بتا سکتی ہوں۔ وہ مالک صاحب کی بات تھی، ان کو بتا دی، قصہ ختم۔ پھر رک کے غور سے ماہر کو دیکھا۔ اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مالک صاحب سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھو گے۔ ماہر فرید نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ جامنی فائل ایک ہاتھ میں تھی۔ وعدہ، میں مالک سے اس بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ خوش؟ مالا نے اطمینان سے سر کو جنبش دی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ تمہیں سوزین کو کنفرنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ابھی تک جیسے بیکری والے معاملے پہ ناخوش تھی۔ وہ بہت وقت لگا رہی تھی میری خوشامدوں میں، میرے ساتھ اچھا تعلق استوار کرنے میں۔ میں چاہتا تھا حالات فاسٹ فارورڈ ہو جائیں، وہ جلدی خود کو ایکسپوز کر دے۔ تمہارے اس عمل سے بیربل تم سے مزید بددل ہوگا، میرے اس عمل سے سوزین خود کو ایکسپوز کرے گی۔ وہ دونوں گول پتھروں والی گلی میں آگے بڑھتے جا رہے تھے اور ماہر کی آواز مدھم ہو رہی تھی۔ نیلے کوٹ میں ملبوس سوزین تیز تیز قدموں سے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں نمی۔ لوگ شادی کے بعد نہیں بدلتے، جو وہ ہوتے ہیں مزید وہی بنتے جاتے ہیں۔ اس نے بیربل سے شادی صرف اس کی دولت کے لیے کی ہے۔ اسے وہ ساری دولت چاہیے، کمپنی میں حصہ بھی، بیکری بھی۔ سوزی نے ڈرائیو کرتے ہوئے چہرہ دائیں جانب موڑتے سڑک کنارے بیکری کی عمارت دکھائی دی۔ بلائنڈز بند تھے اور دروازے پر کلوزڈ کا سائن لگا تھا۔ آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں اور پیشانی کی رگیں تن گئیں۔ جس چیز کو ہم اپنی طاقت بناتے ہیں اسی کے چاہنے والے ہماری طرف کھنچ کے آتے ہیں۔ بیربل نے اپنی شخصیت کو ہمیشہ پیسے سے سجایا۔ اس کی طرف جو بھی کھنچے گا وہ دولت کا چاہنے والا ہوگا، اور میں سوزی کو جانتا ہوں۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو بیربل کی کسی دوسری خوبی کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئی ہو۔ سوزین دھاڑ سے دروازہ کھولتے بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ بیربل بیڈ کے ایک کنارے لیٹا موبائل پہ بٹن دبا رہا تھا۔ چونک کے اسے دیکھا، جس کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا۔ چونکہ وہ دولت کے لیے آئی ہے اس لیے وہ جلدی جلدی نقب لگانے کی کوشش کرے گی۔ میرے اس عمل نے چیزوں کو صرف فاسٹ فارورڈ کیا ہے تاکہ اس کا ہنی مون فیز ختم ہو اور حقیقت سامنے آئے۔ بیربل بیڈ کے کنارے بیٹھا تھا اور سوزین ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی کانوں سے نوچ کے ایئر رنگز اتار رہی تھی۔ ساتھ ہی ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ تیز تیز کچھ کہہ رہی تھی۔ اس کا پہلا قدم تھا مجھے شیشے میں اتارنا تاکہ بیربل اس سے خوش ہو جائے، لیکن وہ یہ نہیں کر سکی۔ اب وہ اپنا پیترا بدلے گی اور بیربل کو میرے خلاف کرے گی۔
میں نے صرف اسے اپنے خلاف بولنے کی وجہ تھمائی ہے۔ وہ اب اسٹول پر بیٹھی بیربل کی طرف رخ کیے بھیگے سرخ چہرے کے ساتھ اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ سنگار میں اس کے آئینے میں بیربل کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ ٹاکسک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے پارٹنر کے سامنے ان کے قریبی چاہنے والوں کے خلاف باتیں کرتی ہیں، اور کمزور مرد وہ ہوتے ہیں جو ان باتوں کو چپ چاپ سنتے ہیں۔ ابھی بیربل کا امتحان ہے، اس لیے میں نے تمہیں کہا نا، میں اسے پہلے ہی کھو چکا ہوں۔ جو بچا سکتا تھا وہ بچا رہا ہوں۔ بیربل خاموشی سے سنتا، ایک ہاتھ سے کنپٹی سہلا رہا تھا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اس کے سر میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ لائبریری میں خاموشی پھیلی تھی۔ میزوں پر جگہ جگہ سبز روشنی والے لیمپ جلے تھے۔ چند نوجوان کتابیں کھولے ان پر غرق دکھائی دیتے تھے، جیسے کوئی گروپ اسٹڈی چل رہی ہو۔ ایسے میں آلیان اپنی مخصوص میز پر لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا اسکرین کو بیزاری سے اوپر اسکرول کر رہا تھا۔ ہوڈی کی ٹوپی سر پر ڈال رکھی تھی، جس سے سنہرے بال جھلکتے تھے اور ماتھے پر اکتاہٹ بھرے بل تھے۔ دفعتاً وہ چونکا۔ اسکرین پر نیا پیغام ابھرا تھا۔ آلیان نے رخ کے پڑھا، پھر کنپٹی کی رگیں تن گئی۔ مجھے خشمحالہ نے بتایا ہے کہ تم میرے بیٹے ہو، کیا یہ درست ہے؟ میں استنبول میں ہوں اور تم سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے جواب دو۔ کبیرہ سادان کا میسج اسکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لیں، چند گہرے سانس لے کر خود کو جیسے ٹھنڈا کیا، پھر موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملا کے کان سے لگایا۔ نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اسکرین سے نہیں ہٹی تھیں۔ اچھا جی، تو یہ فرسٹ پارٹ یہیں پر ختم ہوتا ہے اور اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہم جلدی آپ سے ملیں گے۔ تب تک آپ اپنا بہت دھیان رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔